کتنی ہی دیر وہ غور سے اس ڈی پی کو دیکھتی رہی، لیکن وہ پروفائل لاک تھی، اس لیے وہ اس کے اندر نہ جا سکی۔ کیا واقعی یہ شخص میرے پیچھے ہے؟ انوشا کو فکر ستائی۔ اتنے بڑے انسٹاگرام پر اس کو میری آئی ڈی کیسے مل گئی، اور سیدھے اسی پوسٹ پہ لائک مارا ہے جو اسی کے بھیجے ہوئے موبائل فون کی ہے۔ ہائے اللہ، کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں کہ میں نے فون کے ڈبے تک کی تصویر ڈال دی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے انسٹاگرام تک پہنچ جائے گا۔ پریشانی کے عالم میں انوشے یہاں وہاں ٹہلنے لگی، اور پھر بنا سوچے سمجھے اس نے وہ پوسٹ ہی ڈیلیٹ کر دی اور سیدھے الیانا کو فون لگایا۔ نیند میں ڈوبی الیانا کی آواز فون سے ابھری۔ اب چھٹی کے دن تو سونے دے، پھر کچھ کر کے بیٹھ گئی ہے کیا؟ الیانا اس کی عادت سے واقف تھی، اس لیے اسے معلوم تھا کہ اس نے پھر کچھ کر دیا ہوگا۔ یار، میں نے تو بس موبائل فون کے ڈبے کی تصویر لگائی تھی انسٹاگرام پہ۔ ہاں تو کیا ہوا؟ تجھے تو عادت ہے سانس بھی لیتی ہے تو پوسٹ لگا دیتی ہے۔ الیانا غصے میں چیخی تھی۔ یار سن تو صحیح، وہ شخص جس نے یہ موبائل فون بھیجا ہے، اس نے اس تصویر کو لائک کیا ہے اور کمنٹ بھی کیا ہے۔ اس کا نام اطہر خان ہے۔ پتہ نہیں کیسے وہ میری آئی ڈی تک پہنچ گیا۔ مجھے تو لگ رہا ہے سچ میں وہ میرے پیچھے ہے۔ دیوانی ہو گئی ہو کیا؟ وہ تمہارے پیچھے کیوں ہوگا؟ دیکھا نہیں وہ بزنس میٹنگ کے لیے ہوٹل آ رہا ہے، اور موبائل فون کے لیے بھی تم ہی نے اسے ایڈریس لکھوایا تھا۔ جانے دو اسے، کون سا تمہارا گھر کا پتہ مل جائے گا اسے؟ ایک لائک تو کیا ہے۔ اب مجھے بھی سونے دو اور خود بھی آرام کرو۔ یار پتہ نہیں کیوں میری سانسیں رک رہی ہیں، ایسا نہ ہو کچھ الٹ پھیر ہو جائے۔ تم کب سے زمانے سے ڈرنے لگیں؟ کبھی کبھی تو تمہیں نوکری کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو پھر اب سکون کی سانس لو۔ الیانا نے غصے میں فون کاٹا تھا۔ اس کی نیند خراب ہوئی تھی، وہیں دوسری طرف انوشے کی حالت خراب ہوئی تھی۔ وہ سارے گھر میں جلے پیر کی بلی کی طرح چکرا رہی تھی۔ انوشے کیا ہو گیا آج تمہارے اندر؟ کون سا پارا بھر گیا؟ اس کی اماں نے اسے یوں یہاں وہاں چکر کاٹتے دیکھا تو حیرت سے پوچھنے لگی، کیونکہ وہ تو چھٹی کے دن کمرے سے نکلنا ہی گوارا نہیں کرتی تھی۔ کچھ نہیں اماں، بس یوں ہی بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ اماں کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اچھا میں کہہ رہی تھی، جس دفتر میں تم نوکری کرتی ہو وہیں اپنے خالہ کے بیٹے شہزاد کے لیے بھی بات کر لو۔ تمہاری خالہ بڑی پریشان ہے۔ شہزاد کے پاس ڈگری تک موجود ہے لیکن نوکری نہیں ہے، جبکہ تمہیں تو بنا ڈگری کے اتنی اچھی نوکری ملی ہوئی ہے۔ تمہاری خالہ نے کہا ہے کہ اگر تم سفارش کرو تو کیا پتہ اس کی نوکری لگ جائے۔ اماں نے ایک نئی مصیبت اس کے سر ڈالی تھی۔ اماں میرے دفتر میں یوں ہی نوکریاں نہیں مل جاتی، مجھے بھی بڑی مشکل سے ہی ملی تھی، اور اب کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ شہزاد سے کہیں کہ خود ہی نوکری تلاش کر لے۔ انوشے نے غصے میں صاف انکار کیا تھا۔ کیا بتاتی اماں کو کہ وہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں نہیں بلکہ 5 اسٹار ہوٹل میں ویٹریس کی جاب کرتی ہے۔ بیٹے شہزاد بہت ضرورت مند ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تمہاری خالہ چاہتی ہیں کہ اس کی اچھی نوکری ہوتے ہی وہ تمہاری اور اس کی منگنی کر دیں۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ اب تو اس نے MBA بھی پورا کر لیا ہے، بس ایک دفعہ اس کی نوکری لگ جائے، پھر تم دونوں کی ہی زندگی سنور جائے گی۔ اماں کی بات پر تو انوشے کو پوری ہی آگ لگ گئی۔ کس نے کہہ دیا آپ سے کہ میں شہزاد سے شادی کروں گی؟ شکل دیکھی ہے اس نے اپنی، کدو کے جیسی۔ برا سا منہ بسورتے انوشے غصے میں کھڑی ہو کے واپس کمرے میں آئی تھی۔ پھر اپنا نیا مہنگا ترین موبائل فون اٹھایا جہاں میسنجر پر ایک میسج جگمگا رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی میسج کو کھولا تو اطہر خان کا نام دیکھ کر اس کے مزید ہوش اڑ گئے تھے۔ یہ شخص کیوں میرے پیچھے پڑ گیا؟ بہت سوچتے ہوئے اس نے چیٹ اوپن کی۔ سوری اگین فار یور لاس۔ بس یہی ایک میسج آیا ہوا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے اٹس اوکے ٹائپ کیا اور فٹافٹ سے فون کا نیٹ ورک بند کر دیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اطہر شاہ کہیں فون سے ہی نکل کر نہ آ جائے۔ باقی کی ساری چھٹی ٹینشن میں ہی غارت ہو گئی، اور پھر اگلے دن وہ دوبارہ معمول کے مطابق ہوٹل پہنچ گئی۔ اس دن وہ ہوٹل نہیں آیا تھا، اور اسے تسلی ہو گئی کہ چلو اب اس کی میٹنگز ختم ہو گئی۔ سارا دن بہت سکون سے گزر گیا،
لیکن چھٹی کے وقت سپروائزر نے بتایا کہ اب اس کی نائٹ شفٹ شروع ہو رہی ہے، اور یہ سنتے ہی اس کا منہ بن گیا تھا۔ ویسے تو اسے پہلے سے ہی معلوم تھا کہ اس کی نائٹ شفٹ ہونے والی ہے، لیکن اسے یہ نائٹ شفٹ بالکل پسند نہیں تھی۔ اماں سے ہزاروں جھوٹ بولنے پڑتے تھے۔ محلے والوں سے چھپتے چھپاتے وہ صبح کے وقت گھر میں داخل ہوتی تھی کہ کہیں کوئی یہ سوال نہ کر لے کہ یہ کیسی نوکری ہے جس میں وہ نائٹ شفٹیں بھی کر رہی ہے۔ ویسے تو اس کے محلے میں سبھی ان پڑھ اور جاہل سے لوگ تھے جو اس کی نوکری سے اور اس کی تعلیم سے بڑے امپریس تھے، لیکن پھر بھی اسے خوف آتا تھا۔ لڑکی ذات تھی، زمانہ باتیں بناتے دیر تھوڑی نہ لگاتا ہے، اس لیے نائٹ شفٹوں کا سن کر وہ منہ بسور کے گھر پہنچی۔ پھر اس نے اماں کو بتا دیا تھا کہ اب مجھے رات کو جانا ہوگا، اور اس کی اماں نے بہت اعتراض بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تیری نوکری ویسے تو بڑی اچھی ہے انوشے، لیکن مجھے یہ نائٹ شفٹوں والی بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ اماں کا خراب موڈ ہوتا دیکھ کر اس نے جلدی سے پرس میں سے 2000 روپے نکال کے اماں کے ہاتھ پہ رکھے۔ اماں اپنی پسند کا کچھ پکا لینا۔ اس کی اماں کا موڈ ایک دم ہی ٹھیک ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اماں کا مزاج کیسے بدلنا تھا۔ پھر اگلی رات جب وہ نائٹ شفٹ میں پہنچی تو سپروائزر نے اسے روم سروس میں ڈال دیا۔ ہاؤس کیپنگ اور روم سروس میں لوگ کم ہیں انوشے، اسی لیے آپ کو روم سروس میں کام کرنا ہوگا، اور ویٹرز کی ابھی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے۔ رات کے وقت ہال خالی ہی رہتا ہے، البتہ ہاؤس کیپنگ اور روم سروس کے لیے لوگوں کی کمی ہے۔ جی ٹھیک ہے سر، یہ کہتے ہوئے وہ روم سروس کی ٹیم میں شامل ہو گئی تھی، اور تھوڑی ہی دیر بعد روم نمبر 301 سے آرڈر آ گیا تھا۔ ایک کپ کافی اور کچھ سنیکس لے کر وہ روم نمبر 301 میں پہنچی۔ دروازہ ناک کرتے اس نے روم کا کارڈ لگایا، دروازہ آٹومیٹک کھل گیا۔ وہ جیسے ہی ٹرالی لے کر اندر داخل ہوئی، اس کے ہوش اڑ گئے۔ کمرے کے اندر موجود وہ اطہر خان تھا جو بالکل تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں لیپ ٹاپ پر تھیں، اور اس نے بس ایک لمحے کے لیے نظر اٹھا کر انوشے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اس قدر بری طرح اچھلا، اس کی آنکھیں پھیل گئیں، جبکہ انوشے شرمندگی سے زمین میں گڑ گئی۔ سر آپ کی کافی، بہت مشکل سے ہکلاتے ہوئے اس نے اپنی بات پوری کی۔ میڈم آپ روم سروس والی؟ وہ حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، اور پھر اپنا لیپ ٹاپ چھوڑ کر قدم قدم اس کے قریب آیا۔ سر آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ بہت شائستہ انگریزی میں پوچھتی وہ پوری طرح گھبرا رہی تھی۔ جب وہ اس کے سر پہ پہنچ گیا، مجھے ضرورت، وہ زور سے ہنسا تھا جیسے اپنی ہی بے وقوفی پر ماتم منا رہا ہو۔ ویسے یہ یونیفارم بھی بہت جچ رہا ہے آپ پر، اس باٹل گرین ڈریس کی طرح۔ اطہر خان کے لفظوں نے اسے لمحے بھر میں اس کی حیثیت یاد دلا دی تھی۔ آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ سر آئی ایم ریئلی سوری، میں اپنی بدتمیزی کے لیے معافی چاہتی ہوں، لیکن آپ پلیز کسی سے میری کمپلین مت کیجیے گا۔ ساری اکڑ اور غصہ پل بھر میں ہی جھاگ ہوا تھا۔ میری نوکری چلی جائے گی سر۔ 2 آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کے گالوں تک چلے آئے، اور اطہر خان بس اسے تکتا ہی رہ گیا تھا۔ کیا اسٹاف کو کسٹمرز کا واش روم یوز کرنا الاؤ ہے؟ اسے فوراً سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کیوں پریشان ہوئی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اور جو موبائل ٹوٹا تھا وہ اوریجنل تھا؟ اطہر خان اس کی حالت سے مزہ لے رہا تھا، اور وہ مزید شرمندہ ہوئی۔ جی سر وہ اوریجنل تھا، میں نے پائی جوڑ کے خریدا تھا۔ وہ گھبرائی تھی کہ کہیں وہ اس سے فون ہی واپس نہ مانگ لے۔ اب اسے اتفاق کہیں مس انوشے یا قسمت کہ بار بار آپ میرے سامنے آ جاتی ہیں، اور انسٹاگرام پر بھی بہت اچانک سے ہی آپ کی پوسٹ اور ویڈیوز میرے سامنے آئیں۔ میں خود بھی حیران ہوا تھا کہ یہ کیسا اتفاق ہے، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی۔ ویسے یہ روم بہت لگژری ہے، اگر آپ چاہیں تو 1-2 پکچرز یہاں پہ بھی لے سکتی ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مسکراتے ہوئے وہ ایزی چیئر پہ جا بیٹھا، اور انوشے نے سر جھکا لیا تھا۔ نو سر، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے بڑی مشکل سے اپنے الفاظ ادا کر رہی تھی۔
نہیں اور تو کچھ نہیں چاہیے، البتہ اتنا کہہ کے وہ خاموش ہوا۔ انوشے نے نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا جو گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اتنا ضرور جاننا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے اتنا سج دھج کر اپنے گھر کیوں جاتی ہیں؟ میں تو پہچان ہی نہیں پایا تھا کہ آپ ویٹریس بھی ہو سکتی ہیں۔ سر وہ میری ماں کو نہیں پتا کہ میں کیا نوکری کرتی ہوں۔ انہیں لگتا ہے میں کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتی ہوں، اسی لیے مجھے گھر جانے سے پہلے اچھی طرح تیار ہونا پڑتا ہے۔ اس بار اس نے سچ کا سہارا لیا تھا۔ مزید جھوٹ بول کے وہ مزید پریشانی نہیں کھڑی کرنا چاہتی تھی۔ اطہر شاہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اوہ آئی سی، خیر ویٹرس ہونا کوئی بری بات تو نہیں ہے، آپ عزت سے پیسے کما رہی ہیں، اگر چاہیں تو اپنی ماں کو بھی بتا سکتی ہیں، کم سے کم آپ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی نا۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک بار پھر اس کے قریب چلا آیا تھا۔ انوشے کے چہرے کی معصومیت، اس کی آنکھوں کی شرارت، اس کے خمدار ہونٹ اور نازک سا سراپا اطہر خان کو اسے دیکھنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ سر میری ماں اور میں جس محلے میں رہتے ہیں وہاں اگر کسی کو یہ پتا چلا کہ میں یہ کام کرتی ہوں تو لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ ساری زندگی میری ماں لوگوں کے سامنے سر نہیں اٹھا سکے گی۔ وہ تو میری کسی بڑے گھر میں شادی کرنا چاہتی ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی پڑھ رہا ہے اور اس کی پڑھائی کے لیے مجھے یہ نوکری کرنی ہی ہے۔ میں اپنی ماں کو سچ بتا کر اس کا دل نہیں دکھانا چاہتی۔ میری ماں بڑے فخر سے سب کو بتاتی ہیں کہ میں ایک بڑی سی کمپنی میں نوکری کرتی ہوں۔ وہ کیسے کہیں گی کہ اس کی بیٹی ہوٹل میں ویٹریس ہے؟ خود پہ ضبط باندھے انوشے نے بڑی مشکل سے اطہر شاہ کو اپنی سچویشن بتائی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ اس کی سچائی جان کر شاید کمپلین نہ کرے، کیونکہ اسے ابھی بھی یہی خوف تھا کہ وہ اس کی کمپلین کر دے گا۔ ویسے بھی وہ اس سے لاکھوں روپے کا موبائل وصول کر چکی تھی۔ اطہر خان دھیرے سے اس کے قریب ہوا، اس کی کلائی کو مڑوڑتے اس کی کمر سے لگایا۔ انوشے اس کے سینے سے جا لگی۔ اطہر خان نے اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو پونچھے۔ یو آر اے بریو گرل انوشے، ڈونٹ کرائی، آہستگی سے کہتا وہ اسے چھوڑ کے پیچھے ہٹا۔ انوشے تو اس کے پرفیوم کی خوشبو سے ہی پوری طرح مسحور ہوئی تھی۔ بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ اس انسان کو دیکھے جا رہی تھی جو پل بھر میں ہی اس کی دنیا کو لوٹ گیا تھا۔ اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو آپ بتا سکتی ہیں، میں بھجوا دوں گا آپ کے گھر۔ اس نے کڑک کڑک نوٹ نکال کے انوشے کی طرف بڑھائے تھے۔ آپ کی ٹپ۔ نو نو سر، وہ گھبرا کے پیچھے ہوئی تھی۔ بھلا وہ اس انسان سے ٹپ کیسے لے سکتی تھی جس کے آگے وہ اپنے غرور سمیت زمین بوس ہو چکی تھی، جو اسے پہلے ہی لاکھوں روپے کا فون دے چکا تھا۔ اس نے وہ نوٹ انوشے کی ٹرالی میں رکھ دیے۔ یہ ٹپ ہے، بھیک نہیں ہے۔ کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے میسج بھی کر سکتی ہیں۔ مسکراتے ہوئے اس نے انوشے کو واپس جانے کی اجازت دی تھی اور وہ گرتی پڑتی ٹرالی لیے واپس باہر نکل آئی۔ سانس میں سانس آئی تھی۔ دیوار سے لگ کے اس نے کتنی ہی دیر اپنی سانسیں بحال کی تھی، اور پھر جب وہ واپس نیچے آئی تو الیانا وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے الیانا کو سارا قصہ سنایا۔ الیانا کی آنکھیں حیرت سے ہی کھل گئی تھیں۔ یہ سارے اتفاقات تیرے ہی ساتھ کیوں ہو رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ قسمت تم دونوں کو ملانا چاہتی ہو؟ الیانا دور کی کوڑی لائی تھی اور انوشے نے غصے میں اسے دیکھا تھا۔ واہ کیا بات کی آپ نے، دور دور تک آسمانوں پر بھی ایسا نہیں لکھا ہوگا۔ میں ہوٹل کی ویٹرس اور وہ اس ہوٹل میں آنے والا ایک امیر رئیس زادہ۔ ویسے بات سنو، وہ ہوٹل کے روم میں کیا کر رہا ہے؟ انوشے کو نئی فکر ستائی۔ الیانا نے ہاتھ جوڑے تھے۔ خدا کے واسطے اب اس کھوج میں مت لگ جانا، آیا ہوگا کسی کام سے۔ کہیں کوئی لڑکی وڑکی کا چکر تو نہیں؟ ایسے تو نہیں اپنی عیاشی پوری کرنے کے لیے یہاں آیا ہو؟ انوشے الیانا کی طرف جھکتے ہوئے رازداری سے کہہ رہی تھی، اور الیانا جھٹ سے کھڑی ہو گئی۔ میرا آرڈر آ گیا، میں جا رہی ہوں۔ تم یہ فالتو باتیں نہ ہی سوچو تو اچھا ہوگا، اور خبردار جو اب اس کے کمرے کے قریب بھی گئیں تو ایک تو گھوم پھر کے قسمت تمہیں ہی اس کے پاس لے جا کے پٹخ دیتی ہے۔ جاؤ جا کے دوسرے کمرے کا آرڈر سرو کرو۔
الیانا اسے سختی سے سمجھاتے ہوئے چلی گئی تھی اور انوشے نے بھی دوسرے کمرے کا رخ کیا تھا۔ پھر واپس آئی اور تھوڑی دیر بعد روم نمبر 301 سے دوبارہ کھانے کا آرڈر آ گیا۔ اس نے ایک گہری سانس بھری، پھر اسے ہی جانا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کھانا ٹرے میں سجائے دوبارہ اسی روم میں پہنچ گئی اور اس کا شک یقین میں بدل گیا، کیونکہ اب وہ شخص کمرے میں تنہا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک کم عمر جوان لڑکی بھی موجود تھی جو سر سے پاؤں تک پوری طرح اپنی امیری کو بیان کر رہی تھی۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ کم عمر بھی تھی۔ انوشے نے بڑی گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا، پھر کھانا سرو کیا، جبکہ اطہر خان اسے بڑی دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جوائن کریں گی ہمیں؟ اطہر خان نے ایک دم ہی اس سے سوال کیا اور وہ حیران رہ گئی۔ اتنے عرصے میں اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ سوال نہیں کیا تھا۔ نو تھینک یو سر، ڈو یو نیڈ سم تھنگ ایلس؟ نو، خان نے بڑی آہستگی سے انکار کیا تھا اور وہ تیزی سے واپس باہر کے لیے نکلنے لگی تھی، لیکن دروازہ پار کرنے سے پہلے ہی اس کے کانوں میں اس لڑکی کی آواز پڑی تھی۔ میرے ساتھ زبردستی نہ کریں، میں یہ سب نہیں چاہتی۔ اگر آپ نے مجھے بلیک میل نہ کیا ہوتا تو میں یہاں نہ آتی۔ انوشے ایک لمحے میں ہی چونک گئی تھی۔ کیا وہ انسان اس لڑکی کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے؟ اس کے دماغ نے گھنٹی بجائی۔ خاموشی سے بیٹھی رہو اور میں جو کہہ رہا ہوں میری بات سنو۔ جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں وہی کرنا پڑے گا۔ ویسے بھی اس میں کیا غلط ہے؟ تمہاری عمر ہو چکی ہے، تم 18 سال کی ہو گئی ہو۔ میں سب کچھ تمہیں سونپنا چاہتا ہوں۔ دروازے سے باہر نکلتے انوشے نے ایک نظر پھر کمرے پہ ڈالی تھی جہاں اطہر خان اس لڑکی کا ہاتھ پکڑے یہ جملے ادا کر رہا تھا، اور انوشے سر سے پاؤں تک کام گئی تھی۔ تو وہ اس لڑکی کے ساتھ زور زبردستی کر رہا تھا، اسے کسی غلط مقصد کے تحت یہاں لایا تھا۔ دیکھنے میں تو بڑا شریف لگتا ہے۔ انوشے منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، اس لڑکی کو بچانا ہوگا۔ وہ بہت معصوم اور شریف سی لڑکی نظر آ رہی تھی، لیکن نہ جانے کیسے اس ظالم آدمی کے چنگل میں پھنس گئی۔ انوشے خود ہی اپنے آپ سوچ رہی تھی۔ پھر کچھ دیر تک وہ کمرے کے باہر کھڑی رہی، جیسے سننا چاہتی ہو، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ان کمروں کے دروازے ایسے ہی تھے کہ باہر کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ کیا یہ شخص ایک بلیک میلر ہے؟ کیا اسی لیے اس نے انوشے کو فوراً موبائل فون بھیجا تھا اور اتنے سارے پیسے ٹپ کے نام پہ دے دیے تاکہ بعد میں اسے استعمال کر سکے؟ عجیب عجیب سی سوچیں اس کے دماغ میں جگہ بنا رہی تھی۔ اور پھر انوشے نے ہاتھ میں پکڑے کارڈ پہ ایک نظر ڈالی اور بنا سوچے سمجھے کارڈ دروازے پہ پن کر دیا۔ دروازہ آٹومیٹک کھل گیا اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ اندر وہ لڑکی اطہر خان کے بازوؤں کی قید میں تھی اور وہ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اطہر خان نے ایک دم ہی غصے سے انوشے کی طرف دیکھا تھا، جو بنا دستک دیے ایسے ہی ان کے کمرے میں گھس گئی تھی۔ وہ لڑکی بھی جلدی سے پیچھے ہٹی اور پریشانی سے انوشے کو دیکھ رہی تھی، مگر انوشے کی نظر اس کے چہرے کے آنسوؤں پر تھی۔ آپ ایسے زبردستی نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ۔ جذباتی ہو کے وہ پھر اپنی حدیں پار کر رہی تھی۔ What? Are you in your senses? میں کہہ رہی ہوں آپ زبردستی نہیں کر سکتے اس لڑکی کے ساتھ۔ بھلے یہ جوان ہو چکی ہے لیکن یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اسے مجبور کر رہے ہیں، اور وہ بھی ہمارے ہوٹل کے روم میں۔ میں آپ کی کمپلین کروں گی۔ انگلی اٹھاتے اس نے اطہر خان کو ہی دھمکایا تھا۔ کچھ دیر پہلے والی اپنی غلطیوں کو بھلا کر وہ پھر اس کے آگے کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مجھے لگتا ہے آپ کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جائیں ورنہ کمپلین تو میں آپ کی کروں گا۔ خان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کا منہ توڑ دے جو دماغ سے خالی تھی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ نے انہیں یہاں کس مقصد کے لیے بلایا۔ انوشے حقارت سے اطہر خان کی جانب دیکھ رہی تھی جس کے ماتھے پہ بل پڑ چکے تھے۔ آئی سے گیٹ لاسٹ۔ اطہر خان کا سارا غصہ اس پہ نکل آیا تھا۔ وہ اتنی بری طرح سے دھاڑا تھا کہ انوشے کانپ گئی تھی، جبکہ وہ لڑکی تو ابھی تک خاموشی سے حیران پریشان انوشے کو ہی تک رہی تھی۔ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔
اطہر خان نے ہاتھ پکڑ کے اسے باہر کی طرف دھکیلا تھا اور وہ گرتی پڑتی ایک بار پھر باہر چلی آئی تھی۔ الیانا جو اپنی ٹرالی لے کر اسی راہداری سے گزر رہی تھی اسے دیکھ کر ایک دم چونکی۔ یہ کیا گرتی پڑتی باہر آ رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ اور پھر تم اسی روم میں آ گئی، منع کیا تھا نا کہ اب اس کے پاس نہ آنا۔ ارے یار آرڈر آیا تھا، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، رو کیوں رہی ہو؟ یہ بہت خراب آدمی ہے، پتہ ہے اس لڑکی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اور میں نے لڑکی کو بچانا چاہا تو مجھے بھی دھکا دے کے نکال دیا۔ اس کی بات سن کر الیانا نے سر پکڑا تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے، کیوں کسی کے معاملوں میں پڑ رہی ہو؟ تم نے صرف آرڈر سرو کرنا تھا، چلو اب نیچے۔ اسے کھینچتے ہوئے وہ اپنے ساتھ لے گئی۔ میں بات کرتی ہوں سپروائزر سے کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، چھٹی دلواتی ہوں تمہیں۔ تم نے تو نیا ہنگامہ کھڑا کر دینا ہے، کچھ کہا تو نہیں تم نے؟ کچھ کیا تو نہیں ایسا ویسا؟ الیانا اس سے پھر پوچھ رہی تھی۔ بس میں نے یہی کہا کہ اس طرح وہ اس لڑکی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا، میں اس کی کمپلین کر دوں گی۔ الیانا غصے میں اسے دیکھ کے رہ گئی۔ خدا پوچھے تمہیں عقل نام کو نہیں ہے، کیا جانتی ہو ان کے بارے میں؟ کون ہے وہ، کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، وہ لڑکی کون ہے؟ ایسا نہ ہو تمہاری زندگی حرام کر دیں۔ کم سے کم اپنا نہیں تو اپنے چھوٹے بھائی اور اماں کا ہی سوچ لیا کرو۔ تمہاری تو عقل ہی گھٹنوں میں ہے، اتنی جذباتی ہو جاتی ہو، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ابھی کل والا مسئلہ ختم نہیں ہوا، آج پھر نیا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ الیانا اس پہ غصہ سہی لیکن اس کی بیسٹ فرینڈ تھی اور اسے ہر بار اس طرح کے جذباتی پن سے روکتی تھی۔ لیکن انوشے کا دماغ واقعی گھٹنوں میں تھا، اسے جلدی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، بس جذبات میں بہہ کے وہ کچھ بھی کہہ جاتی تھی۔ نوکری کا جھوٹ بھی اس نے اپنی ماں کے آگے جذبات میں بہہ کے ہی کہا تھا کہ کہیں اس کی ماں کو ٹھیس نہ پہنچے، اور اب اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے وہ روز ہزاروں جھوٹ بولا کرتی تھی۔ وہ دونوں نیچے پہنچے اور ابھی سپروائزر سے الیانا نے بات بھی نہیں کی تھی کہ روم نمبر 301 سے کال آئی اور سیدھے انوشے کو ہی روم میں بلایا گیا تھا۔ الیانا کی تو جان نکلی تھی، جبکہ انوشے کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اس نے سیدھے مجھے کیوں بلایا ہے، کوئی آرڈر بھی نہیں دیا، ایسا نہ ہو میری جان لے لے۔ ویسے ظالم لوگ تو قاتل بھی ہوتے ہیں، ہوٹل میں ہی قتل کر کے بوری میں بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ انوشے کا ذہن تیزی سے چل رہا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ جاؤ جا کے دیکھو کیا کہہ رہا ہے، اور کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچ لیا کرو نا تو یہ سب کچھ نہ ہو۔ الیانا نے اسے دھکا مار کے بھیجا تھا کہ کہیں بات سپروائزر تک ہی نہ پہنچ جائے۔ بڑی مشکل سے گھبراتی ہوئی وہ اس روم میں پہنچی تھی جہاں اطہر خان اب کچھ نارمل حالت میں بیٹھا تھا، اور ساتھ ہی وہ لڑکی بھی۔ انوشے جا کے کھڑی ہو گئی، اب کی بار اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ الیانا نے اسے سکھا پڑھا کر بھیجا تھا کہ بات بڑھے تو معافی مانگ لینا۔ مس انوشا، آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ وہ بہت گہری نظروں سے اسے دیکھتا سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ انوشے نے انکار میں سر ہلایا۔ میری چھوٹی بہن نازنین ہے، یہ بابا سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور میں انہیں یہاں بلا کر منانا چاہتا تھا تاکہ یہ واپس گھر آ جائے، لیکن آپ نے میرے کردار پہ جو کیچڑ اچھالا ہے اس کے بعد تو میرا بس نہیں چل رہا کہ اپنے ہاتھوں سے آپ کی جان لے لوں، لیکن یہ میں کر نہیں سکتا، مگر کم سے کم میں اپنے کردار کو صاف ضرور کر سکتا ہوں، ورنہ کل کو آپ سارے اسٹاف کے سامنے چیخ کر کہیں گی کہ میں یہاں لڑکیوں کو لا کے غلط کام کرتا ہوں، کیونکہ آپ جیسی لڑکی سے مجھے یہی امید ہے۔ آپ نے اپنی عزت کا خیال تو رکھنا نہیں ہے، البتہ میری عزت کا تماشا ضرور لگا دینا ہے۔ ہم بہت شریف اور عزت دار خاندان سے ہیں، ہمارا معاشرے میں ایک نام ہے، ہم کوئی اسکینڈل افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو یہاں بلا کے پوری بات بتا دوں، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی وجہ سے ہماری سالوں کی ریپیوٹیشن خراب ہو جائے۔ اپنی بہن کو منانے کے لیے میں نے اسے یہیں ہوٹل روم میں بلوایا تھا تاکہ یہ بات زیادہ باہر نہ جائے، مگر آپ نے تو حد ہی کر دی۔ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہمیشہ غلط تعلق بنانے کے لیے ہی اکٹھے نہیں ہو سکتے،
ان کے درمیان کوئی اور رشتہ بھی ہو سکتا ہے۔ اطہر خان کی بات سن کے انوشا کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ تو کیا کچھ سوچ کر بیٹھی تھی، بس یہی خیال نہیں آیا تھا کہ وہ اس کی کوئی فیملی ممبر بھی ہو سکتی ہے۔ آئی ایم سوری سر۔ وہ پھر بھیگی بلی بنی معافی مانگ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے ساری زندگی آپ غلطیاں کرتے اور معافی مانگتے ہی گزار دیں گی۔ کچھ دیر پہلے مجھے آپ سے ہمدردی ہو رہی تھی کہ آپ اپنے گھر کو چلانے کے لیے نوکری کر رہی ہیں، لیکن اب مجھے آپ پہ غصہ آ رہا ہے کہ آپ جیسی بے وقوف لڑکی گھر کی 4 دیواری سے باہر نکلی ہی کیوں ہے؟ آپ تو اپنی بے وقوفیوں سے خود کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ بہتر ہے کہ نوکری چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں، نہیں تو کسی دن اپنی غلطیوں سے اپنی جان گنوا بیٹھیں گی۔ اطہر جانے غصے میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو شاید اسے سیدھا نوکری سے ہی نکلوا دیتا، لیکن یہ لڑکی اس کے دل کو کچھ بھانے لگی تھی۔ معصوم، سیدھی سادی سی، دل کی صاف تھی، اسی لیے جو منہ میں آتا تھا کہہ جاتی تھی۔ اور یہی بات اطہر شاہ کو بہت اچھی لگی تھی کہ وہ کسی دوسری لڑکی کے لیے سٹینڈ لینے کو بھی تیار تھی۔ ہاں، البتہ اس کی بے وقوفی پہ اسے غصہ ضرور تھا کہ بنا سچ جانے ہی وہ سٹینڈ لینے کھڑی ہو گئی تھی۔ معافی تلافی کرتے انوشے واپسی کے لیے مڑی تھی جب اطہر خان نے اسے پھر سے آواز دی۔ آئندہ کسی کے لیے سٹینڈ لینا ہو تو پہلے اس سے پوچھ لینا کہ اسے تمہاری ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرا اٹھا تھا اور انوشے شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گئی تھی۔ ویسے بات سنو، سوشل میڈیا پہ تو تم کروڑ پتی لگتی ہو، بہت اچھی تصویریں ہیں تمہاری، ویڈیوز بھی دیکھی ہیں میں نے۔ میرا گھر کافی بڑا اور خوبصورت ہے، اگر تم چاہو تو میں اپنے گھر کے دروازے کھول سکتا ہوں تمہارے لیے، جتنی چاہے ویڈیوز بنا لینا اور #، میرا گھر بھی لکھ دینا۔ وہ ہنستے ہوئے جیسے اس کا مذاق اڑا رہا تھا، اور انوشے شرمندگی سے ہی واپس باہر نکل آئی۔ سب کچھ وہ صبح تک الیانا کے گوش گزار بھی کر چکی تھی، اور جب گھر واپس پہنچی تو خود کو آئینے میں دیکھنے کے قابل بھی نہ تھی۔ بس ایسے ہی فون اٹھایا تو میسنجر پہ ایک میسج تھا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اپنی کمپنی میں اچھی نوکری آفر کر سکتا ہوں۔ مزید اپنی ماں سے جھوٹ نہ کہیے۔ کتنی ہی دیر تک وہ اس میسج کو دیکھتی رہی۔ وہ شخص اسے بغیر ڈگری کے نوکری دینے کو بھی تیار تھا، جبکہ وہ خود اسے بے وقوف کا لقب بھی دے چکا تھا۔ اس نے رپلائی میں صرف تھینک یو لکھا تھا اور کچھ نہیں، اور پھر الیانا سے مشورہ کرنے کے بعد وہ اس کے دفتر پہنچ گئی تھی۔ بہت ہائی فائی تو نہیں، لیکن ایک اچھی نوکری اطہر خان نے اسے آفر کی تھی۔ سیلری پیکیج بھی اچھا تھا، اسی لیے وہ راضی ہو گئی تھی۔ کم سے کم ویٹرس کی نوکری سے تو اس کی جان چھوٹ رہی تھی۔ پھر کچھ ہی عرصے بعد اس نے اپنی محنت سے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ محنت کرنے میں وہ کبھی کسر نہیں چھوڑتی تھی، بس ڈگری کا نہ ہونا اس کی سب سے بڑی مصیبت تھی۔ اطہر خان ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، یہ بات اسے کچھ ہی عرصے میں سمجھ آ گئی تھی کہ وہ بہت اثر و رسوخ والا اور بہت امیر انسان ہے، لیکن دل کا بہت ہی اچھا تھا۔ جبھی اس نے انوشے کی کوئی کمپلین نہیں کی تھی، ورنہ جتنا کچھ وہ کر چکی تھی اسے نوکری سے نکال دیا جاتا۔ 3 مہینے بہت تیزی سے گزرے۔ ان 3 مہینوں میں کئی بار اس کا اور اطہر خان کا سامنا ہوا، لیکن جب بھی وہ دشمن جاں سامنے آتا تو انوشے کو شرمندگی کا احساس ستاتا تھا۔ کئی بار معافی مانگ لینے کے باوجود بھی اس کے دل کو قرار نہیں آیا تھا۔ اور پھر ایک رات اطہر شاہ کی کال آ گئی۔ اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا، انوشے کو اپنانے کی بات کی، اور انوشے کو تو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ قسمت یوں بھی دروازے پہ دستک دے سکتی ہے۔ شاید آسمانوں پہ یہی لکھا تھا، اسی لیے وہ دونوں بار بار اتفاق سے ملتے چلے گئے۔ میں بہت چھوٹے گھرانے سے ہوں، گندے سے محلے میں رہتی ہوں، آپ کے قابل نہیں ہوں، اس نے انکار کیا تھا۔ اس کے نزدیک یہ ایک بے جوڑ رشتہ تھا۔ دل بھلے ہی اطہر شاہ کے لیے دھڑکنے لگا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی بساط سے باہر ہے۔ لیکن وہ نہ مانا، بار بار اسے پروپوز کرتا رہا، اور پھر الیانا کے کہنے پر اس نے حامی بھر لی تھی۔ کچھ دنوں بعد اطہر شاہ اور اس کے والد رشتہ لے کر آئے تھے، اس چھوٹے سے گندے سے محلے میں۔
اتنی بڑی گاڑی آنے پر پورے محلے میں شور مچ گیا تھا۔ ہر کوئی انوشے کی قسمت پہ حیران تھا۔ حیران تو وہ بھی تھی، لیکن آسمانوں پہ لکھا تھا، اسی لیے ہونا تو ایسے ہی تھا۔ دھوم دھام سے وہ رخصت ہو کر اطہر شاہ کے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ گلابوں سے بھرا یہ کمرہ اور خوبصورت فرنیچر اسے احساس دلا رہا تھا کہ قدرت نے اس کی ہر قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ اس نے اپنے بھائی اور ماں کے لیے بہت عرصے تک دن رات نوکری کی تھی۔ شاید یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ اس کی ماں کی ہر دعا قبول ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اطہر شاہ اس کے پاس کمرے میں چلا آیا۔ شرماہٹ کے ساتھ ساتھ انوشے کے چہرے پہ شرمندگی بھی تھی۔ اطہر شاہ نے آہستہ سے اپنے لب اس کے ہاتھوں پہ رکھے۔ پتہ ہے میں نے تم سے شادی کیوں کی انوشے؟ کیونکہ تم میں ایک سچائی ہے۔ بھلے ہی تم نے بہت دفعہ جھوٹ کا سہارا لیا ہو، لیکن تمہاری آنکھیں سچ بولتی ہیں۔ شاید پہلے ہی دن سے مجھے اندازہ تھا کہ تم وہ نہیں ہو جو نظر آتی ہو۔ جب پہلی بار تمہیں دیکھا تھا اسی وقت مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ تم کوئی کروڑ پتی لڑکی نہیں ہو، بلکہ ایک عام سی، نارمل سی، مڈل کلاس کی لڑکی ہو جو اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگ رہی ہو۔ فون گرنے پہ جس طرح تم نے ریئیکٹ کیا تھا اسی سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم جو نظر آ رہی ہو ویسی نہیں ہو، اور دیکھ لو ایسے ہی ہوا۔ لیکن تمہاری ایمانداری، تمہاری سچائی نے میرا دل جیت لیا۔ جب تمہیں میں نے پہلی دفعہ فون کی آفر کی تھی اس وقت شاید میں تمہاری حقیقت جانتا تھا، لیکن جب تم نے اس آفر کو ٹھکرایا تو میں چونک اٹھا۔ ایک ایسی لڑکی جو اپنا فون گرنے پر بے حد پریشان تھی، اس نے فوراً ہی مجھ سے فون لینے پہ انکار کیا تھا۔ تمہاری خودداری اور عزت نفس کے لیے اسٹینڈ لینا مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ جس طرح تم نے میری بہن کے لیے اسٹینڈ لیا، میرے دل میں تمہاری عزت اور بھی بڑھ گئی۔ ہاں، تم نے اس وقت غلط طریقے سے ریئیکٹ کیا تھا بنا سچ جانے، لیکن اپنی نوکری کی پرواہ کیے بغیر تم نے ایک دوسری لڑکی کے لیے آواز اٹھائی۔ یہ بات میرے لیے بہت خاص بن گئی، اور شاید اسی لیے تم آج میری عزت بن کے اس گھر میں ہو۔ وہ انوشے سے نہ صرف اپنی محبت کا اعتراف کر رہا تھا بلکہ اس محبت کے پیچھے چھپی وجوہات بھی بیان کر رہا تھا، اور وہ خاموشی سے اسے سنتی چلی جا رہی تھی۔ قسمت اس پر مہربان ہو چکی تھی، کیونکہ اس نے ہمیشہ خود سے پہلے اپنوں کا اور دوسروں کا بھلا سوچا تھا۔ بھلے ہی وہ خوابوں کے پیچھے بھاگنے والی لڑکی تھی، لیکن اپنے خواب پورے کرنے سے پہلے اس نے ہمیشہ اپنے بھائی اور اپنی ماں کا سوچا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ آسمانوں پر اس کے لیے بہتر نہیں، بہترین لکھ دیا گیا تھا۔ جو انسان خود سے پہلے دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، اس انسان کے بارے میں قدرت خود بہترین فیصلے لکھ دیتی ہے۔ بس اس بات پر یقین کر لیں، آپ کی زندگی خود بخود بدل جائے گی۔